بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹے ہوئے قافلے حسینی کا شام میں داخلہ۔ کوفے سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو شام لایا گیا اور شام کی گلی کوچوں کو سجایا گیا اور اتنا سجایا گیا جیسے کوئی جشن کا سماں ہو۔ روایت تو یہ بتاتی ہے کہ دربار یزید کے قریب لا کر اس قافلے کو کھڑا کر دیا گیا اور اتنی دیر تک کھڑا رکھا کہ پیروں پر ورم آ گیا۔ اسی لیے یزید کا دربار سجایا گیا تھا کہ وہ اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے حسین کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تبھی تو جب ذرا دربار میں امام حسین نے خطبہ دیا تو درباریوں میں ہلچل مچ گئی اور یزید کو اپنا تختہ الٹتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے حکم دیا اذان شروع کرو تاکہ یہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، مولا خاموش ہو گئے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو میرے مولا نے کہا، اے یزید، تو یہ بتا، آج تو سمجھ رہا ہے کہ تیری جیت ہو گئی، لیکن یہ بتا تیرے دربار میں آج کس کے جد کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے یا میرے جد کا؟ دربار یزید میں 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا اور سیدانیاں شرم سے سر جھکائے کھڑی تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بازو اور گلے رسی سے چھل رہے تھے، مگر پھر بھی شکر خدا ادا کر رہے تھے۔ بیٹھے ہوئے تھے سب کرسیوں پر، چھوٹے بڑے، اسی میں بندے سامنے سادات کھڑے تھے۔ الغرض یزید اپنی فتح کے نشے میں مست تخت پہ بیٹھا ہوا تھا کہ تشت میں سر حسین آیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے مولا کے دندان مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی اور بار بار دانتوں پر چھڑی کو پھیرتا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ جناب زینب سے رہا نہیں گیا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھی تو شہزادی کو جلال آیا۔ کھڑے ہو کر دربار یزیدی میں لہجہ علی میں خطبہ دیا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور درود و سلام رسول اور اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے اللہ پاک کے اس ارشاد میں۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ کیوں یزید، زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے ہمیں تیرے ہاتھوں دو چار ہونا پڑا، اس میں تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور شاید اسی غلط فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا۔ ہاں، یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا کہ تیری مستقدانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل رہی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکا شاہی بڑی مضبوط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاقہ کے عالم میں ہماری مملکت میں تجھے بغیر کسی خطرے کے پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور من مانی کرنے کا یہ موقع دیا ہے۔ یزید، ٹھہر، ایک دو سانسیں اور لے لے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب جی بھر کے گناہ سمیٹ لیں، اس کے سوا بعد ان کے واسطے سخت ذلت آمیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ہمارے آزاد کیے ہوئے کے جائے، کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری تو عورتیں کنیزیں تک پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سربرہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشا پھرایا جائے، اور یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں کو پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ہجوم لگ جاتا ہے، ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، رستہ بے رستہ، منظر بہ منظر، جوک در جوک، دور و نزدیک سے ہمیں لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی حمایتی ہے، نہ دوست، نہ نگہبان،
اور ہاں، مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو، اس سے کسی روح حیائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ اور جس کا گوشت پوشت ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا اس کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور جو اہل بیت ہے، عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پہ لوٹ رہے ہوں، اس سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے گا؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر کس ڈٹائی سے یہ کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت میرے اسلاف مجھے دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے، وہ مجھے شاباشی دیتے اور کہتے، یزید تیرے دست و بازو کو نظر نہ لگے، تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، بے ادب، اپنی چھڑی سے جس مقدس ہونٹوں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا ہے، اور اوپر سے تو اپنے بڑوں کو بھی پکار رہا ہے، اپنے گڑے مردوں کو آواز دے رہا ہے، اور اس سے بے خبر کہ ان قریب تو خود بھی اسی گھاٹ اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں، اور جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچ جائے گا تو پھر رہ رہ کر تیرا دل یہ کہے گا، کاش، مگر پھر نہ زبان میں سخت ہوگی اور نہ ہاتھوں میں جنبش ہوگی، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا، جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار، تو ان ظالموں سے ہمیں ہمارا حق دلا دے، اور ان ستمگروں سے ہمارے بڑا جھکا دے۔ بارگاہ الہی، جن جفا شفاروں نے ہمارا لہو بہایا ہے اور ہمارے طرفداروں کو قتل کیا ہے، ان پر اپنا غضب نازل فرما۔ قسم خدا پاک کی، اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت و خواری کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے نبی کی ذریت کو خاک و خون میں نہلایا اور ان کی عزت، ان کے پیاروں کو نشان ستم بنا کر ان کی حرمت زائل کی۔ اے یزید، جب تو اپنے سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا تو پھر دیکھنا روز محشر کس عنوان سے ریاض رسالت کے بکھرے ہوئے اور وہ منکشف حقیقی کس طرح جد و جفا کرنے والے باغیوں سے ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید، سن، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا، محمد مصطفیٰ مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے۔ ہاں، اور وہ لوگ بھی اسی دم اپنا انجام دیکھ لیں گے جنہوں نے زمین پر ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ جو زیادتی کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے، اور اسی وقت یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ بدترین جگہ دی گئی۔ اے یزید، یہ سب زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تجھے تو میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں، مگر تیری ملامت کو اچھی بات قرار دیتی ہوں، اور تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو مڑ رہے ہیں اور کلیجے سے آہیں نکل رہی ہیں۔ کس قدر حسرت کا مقام ہے کہ وہ خدا جنہیں اس نے عزت و شرف دے کر فرض فرمایا، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صفت گروہ کے ہاتھوں برباد ہوں گے۔ دشمن کی آستینوں سے ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے، اور آج بھی ان کے لبوں دندانوں پر ہمارا گوشت کھانے کی نشان موجود ہیں۔ ان پاک شہیدوں کے بے گور و کفن پڑے ہیں۔ اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ حاصل کر لیا، تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ بات نہ بھولنا کہ تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجا ہے وہ پائے گا، اور رب العالمین اپنے بندوں کو
کبھی ظلم نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں اور نہ کسی کے پاس فریاد لے کر جاتے ہیں۔ صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے۔ اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے، اسے جی کھول کر میدان میں لا۔ اپنی سیاسی جدوجہد کو مزید تیز کر دے اور اپنی ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزوئیں پوری کر لے، مگر اس کے باوجود تو نہ تو ہماری شہرت کو کم کر سکتا ہے، یہ بھی تیرے بس میں نہیں ہے کہ ہمارے پیغام کو پھیلانے سے روک سکے، اور تو ہمارے مقصد تک پہنچنے سے بھی قاصر ہے۔ یزید، تیری فکر غلط ہے، رائے خام ہے، تیری زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، تیری بساط الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا شیرازہ بھی بکھرنے والا ہے۔ اس کی